وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج اس نشست میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مبارکہ اور اس میں الحمدللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب عبادتیں، سب ریاضتیں، سب نظریں، سب نیازیں، سب روزے، سب نمازیں، سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اس کا الوہیت کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع، یہ مضمون بڑا وسیع ہے، لیکن اس میں سے چند نکات۔ اللہ کا نام خاص ہے، اللہ کی ذات خاص ہے، اللہ کی الوہیت بھی خاص ہے، اور اللہ کی الوہیت کا تقاضا ہے کہ اس میں آمیزش نہ ہو۔ یہ چند ایک نکات پہ صرف گفتگو ہو سکے گی۔ بنیادی طور پر ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا لفظ اتنا جامع، اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک لفظ کی تشریح کرنے کے لیے بھی بڑا طویل وقت درکار ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا خاص نام ہے، اور اس نام کی خصوصیت اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کسی اور کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے۔ دیگر جو صفاتی نام ہیں رب کے، اللہ تعالیٰ کے، ان ناموں پہ تو کئی لوگوں کے نام رکھے گئے، لیکن اللہ کے نام پر کوئی نام کائنات میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے 5000 ناموں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے 5000 نام، اور وہی ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، جس طرح رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، اس طرح کے بے شمار۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی اور کو اپنا نام رکھنے کی جرت اور جسارت ہی نہیں ہوئی۔ رب کے بارے میں کہا گیا انا ربکم الاعلی، یا وہ مثال کے ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ لیکن اس بارے میں اللہ کی خاص حکمت اور اس کے فیصلے کہ کسی کو اس قسم کی جسارت نہیں ہوئی۔ اس کی ماہیت اور اس کی بناوٹ اور اس کی استحقاق کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سارے علماء مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ باقی جتنے الفاظ عربی گرامر میں ہیں ان کا کوئی مادہ ہے، کہیں سے نکلتے ہیں، کہیں داخل ہوتے ہیں، کہیں خارج ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے، یہ کہیں سے مشتق نہیں ہے، کہیں سے نکالا ہوا نہیں ہے۔
یہ اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ لفظ اللہ الہ یعلہ الہتن اس سے نکلا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی اصل لاہن ہے۔ کچھ اہل زبان نے کہا کہ یہ ولاہن سے ہے، اور کچھ اہل زبان نے کہا کہ لاہ یلوہ سے ہے۔ لیکن امام رازی نے جو ترجیحی مسلک اختیار کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ کسی لفظ سے مشتق نہیں ہے، اور ایک معتبر رائے یہ بھی ہے الہن جس کا معنی معبود ہے، لیکن وہ لفظ نکرہ ہے۔ صحیح پہ بھی بولا جا سکتا ہے، غلط پہ بھی۔ اللہ تو الہ ہے ہی، تو جس طرح کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو الہ نکرہ ہے، اس پہ الف لام میں الف لام جب داخل ہوا تو معرفہ ہو گیا اللہ، تو وہ خاص ہو گیا۔ اس لفظ کو جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس انداز سے بھی دیکھیں، جس گرامر کے روح سے بھی دیکھیں، رول سے، اصول سے دیکھیں، یہ لفظ آپ کو منفرد نظر آتا ہے اور اللہ کا خاص نام نظر آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک قرآنی دلیل بھی ہے، ہل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کا کوئی ہم نام آپ نے دیکھا ہے؟ سمیین کے معنی ہم نام۔ تو تاریخ انسانی میں، عقل انسانی میں، معرفت انسانی میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کسی اور نے اپنا نام اللہ رکھا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے نام پہ کسی اور کو نام بھی نہیں رکھنے دیا۔